بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوئے اوئے کیا بات ہے شہزادے، سب اس کو گھیرے کھڑے تھے جب اس کی بڑی بہن مریم آئی۔ کیا کر رہے ہو آپ سب؟ وہ سب کو دیکھ کر گتھم گتھا چلائی۔ کچھ نہیں بیگم، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ سب سے پہلے ارشد علی سے الگ ہوا۔ اور تم کیا کرنے آئی ہو؟ جاؤ جا کر ریسٹ کرو، تھک گئی ہوگی۔ وہ بڑی منت سے بولے، جی میں تو آرام کر ہی لوں گی، ابھی تو میں علی کو بلانے آئی تھی۔ چلو تمہیں امی بلا رہی ہے اور آپ سب بھی اپنی ٹھکانوں پر جائیں۔ وہ سب کو دیکھ کر بولی اور علی کو ساتھ لے کر گھر کے اندر چلی گئی۔ وہ دونوں علی کے روم کے دروازے کے پاس سے گزرے تو مریم نے علی کو روکا تو جواب طلب نظروں سے اپنی بہن کو دیکھنے لگا۔ بدو امی نہیں بلا رہی، انہوں نے بولا ہے بہت ٹائم ہو گیا ہے، اب اپنے روم میں جاؤ۔ اس وجہ سے ان کے سامنے امی کا بولا، اسے تو وہ سب تمہیں آنے نہ دیتے۔ جاؤ، اب ہادیہ کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ آپ سبھی آرام کرو۔ میں دروازے کے ناب پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی مسکراہٹ اب چہرے سے غائب تھی۔ عجیب سی وحشت اور سختی اب اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو یہاں باہر کی طرح سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے میں فسوں خیز خاموشی تھی جس کو اس کے قدموں کی چاپ نے توڑا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتا بیڈ کے قریب آیا اور اپنی شریک حیات سے مخاطب ہوا، تم باز نہیں آئے نا؟ کتنا روکا تھا میں نے تمہیں یہ سب کرنے سے، پر تمہیں سب مذاق لگا اور لگا کہ میں بکواس کر رہا ہوں۔ چلو کوئی نہیں، اب پتہ چلے گا تمہیں میری بات نہ ماننے کا انجام۔ اٹھو یہاں سے، کھڑی ہو جاؤ فوراً۔ ہادیہ، جس کا دل پہلے ہی اپنی رفتار سے زیادہ دھڑک رہا تھا، علی کے لب و لہجے سے پل بھر کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اس کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کو علی کی سرخ آنکھوں سے ڈر لگنے لگا۔ کیا بکواس کی ہے میں نے؟ اٹھو یہاں سے فوراً، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ ایک دم دھاڑا جس پر وہ پل بھر میں بیڈ سے نیچے اتری اور اس کا پاؤں مڑا تو اس نے علی کے کندھوں سے تھام لیا۔ پل بھر کے لیے ان کی نظریں ملی تو جیسے علی کی نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ کافی دیر تک یوں ہی بے ساختہ سا ہادیہ کو دیکھتا رہا۔ کچھ یاد آنے پر اس کو دھکا دے کر خود سے الگ کیا اور اپنی خفت مٹانے کے لیے اس پر چڑھ دوڑا۔ کیا کر رہی ہو یہاں میرے کمرے میں؟ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ مگر میں کہاں جاؤں اس وقت، اور آج ہی تو شادی ہوئی ہے ہماری، تو تم ایسے کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میرا قصور کیا ہے؟ وہ روحان سی ہو کر بولی، شادی کی بات مت کرو مجھے، کتنا منع کیا تھا تم کو یہ سب کرنے سے، اب بھگتو نا۔ میرے دل میں نہ میرے کمرے میں جگہ ہے تمہارے لیے۔ اب جاؤ، شکل گم کرو اپنی اور رو کر مت دکھاؤ مجھے۔ ان آنسوؤں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، نکلو میرے کمرے سے ابھی کے ابھی، ورنہ جو ہوگا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے بولا، علی تمہیں اللہ کا واسطہ ایسے مت کرو، میں کہاں جاؤں گی؟ باہر سب مہمان ہیں، کیا سوچیں گے وہ؟ کچھ تو سوچو تم نے سوچا تھا، مانی تھی میری بات؟ وہ اس کو دیوار کے ساتھ لگا کے اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر بولا، علی تمہاری آنکھیں اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ ایک اور لفظ نہیں، ورنہ میں کیا کروں گزروں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تم نکلو میرے روم سے۔ اور کوئی نشہ نہیں کیا میں نے، پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ چلو شاباش، جاؤ یہاں سے۔ مگر میں کہاں جاؤں؟ تم بات کو سمجھو۔ میں سمجھوں؟ ہاں میں سمجھوں۔ تم نے سمجھی تھی میری بات، مانی تھی میری بات کا جواب دو، مجھ سے امید کرتی ہو تم ایسے کرو۔ وہ اپنے کمرے میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں تم ادھر جاؤ۔ اس نے اپنے کمرے کے ساتھ چھوٹی سی جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کے شوق کی بنا پر ڈھیروں گملے پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب بھی امی کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ ان کو کل کسی کو جواب نہ دینا پڑے۔ چلو نکلو۔ اس کو گھسیٹتے ہوئے وہاں دھکا دے چکا تھا اور اب گلاس ڈور بند کر کے خود کو ریلیکس کرنے کی غرض سے واش روم میں چلا گیا، جبکہ وہ باہر سردی میں کھڑی اپنی غلطی یاد کرنے لگی جس کی بنا پر اس کے ساتھ پہلی رات یہ سلوک کیا گیا تھا۔
آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے۔ روتے روتے نیچے بیٹھی جا رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ اتنی سردی میں بھی وہ ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا تھا۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔